اب جو ملکوں کو فتح کرنے کے طریقے ہیں وہ اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس میں این جی اوز بھی ہیں، اس میں سفارت خانے بھی ہیں، اس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں اور بہت سارے چیزیں ہیں۔ تو ملکوں کو اس طریقے سے ان کو شکنجے میں کسا جاتا ہے کہ فوراً کسی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کچھ سال گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پکڑ لیا، احساس ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو نفیر عام کی اب شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اس بات کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ریاستوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں ملکوں کی حفاظت کے حوالے سے، اگر ان کا آپ اہتمام نہیں کریں گے، جو آپ کل سے میڈیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں کہ لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، اور جو دوسرے ممالک میں، تو یہ سوشل میڈیا اور اس کے جو اثرات تھے اس کی چیزیں تھیں اس میں۔ یہ بھی ایک وہ شکل ہو سکتی ہے جس کو ففتھ جنریشن وار جس کو کہا گیا ہے، اور اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ ففتھ جنریشن وار کا مطلب پانچویں قسم کی جنگ۔ تو پہلی تو معلوم ہونی چاہیے نا، پہلی جنگ کون سی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی تک تو لوگ ففتھ جنریشن وار پہ بات کرتے ہیں، پہلی چار کون سی اس پر بھی تو بات کریں نا۔ پہلی جو جنگ تھی وہ قوت بازو کی جنگ تھی جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی، جس کے پاس افراد زیادہ ہوتے تھے وہی بڑا شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ قوت مشینوں پہ منتقل ہو گئی، اور جنگ عظیم اول وہ اس کو دوسری جنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ٹینک اور بخت بند گاڑیاں اور ہوائی جہاز، جنگی ہوائی جہاز استعمال ہوئے، اور تیسری جنگ پھر دوسری جنگ عظیم میں جو ایٹمی بم استعمال ہوئے اس میں۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھی جنگ شروع ہوئی جو سرد جنگ تھی، اس میں خفیہ طریقے سے ذہن سازی کرنا، فساد پھیلانا، کوئی تحریکوں کو کھڑی کرنا، کوئی عسکری لوگوں کو اس طریقے سے۔ تو یہ پورا جو تھا سرد جنگ کا جو تھا، یہ اس کے بہت سارے حصے تھے، اور اس کے نتیجے میں سرد جنگ کے نتیجے میں پھر جنگ بھی ہوئی، عملاً جنگ بھی ہوئی جو افغانستان کی جنگ تھی، اور گوریلا جنگ، حرب العصابات کہتے ہیں، جو آپ علماء کرام ہیں، اگر حرب العصابات آپ لکھیں گے تو آپ کو عربی میں اتنی تفصیل مل جائے گی۔ تو حرب العصابات اور گوریلا جنگ اور سرد جنگ یہ چوتھی قسم کی جنگ تھی۔ لیکن اب پانچویں جو جنگ ہے وہ چومکھی جنگ ہے، نظریاتی بھی ہے، فزیکلی بھی ہے، زمین سے بھی ہے، فضا سے بھی ہے، پروپیگنڈا بھی ہے، فیک نیوز بھی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں لینا، مایوسی پھیلانا، اپنے ملک سے لوگوں کو متنفر کرنا، لوگوں کو نا امید کر دینا، آپس میں لڑا دینا، اور اب ملک کی وہ جو اکائیاں ہوتی ہیں جس پہ ملک کھڑا ہوتا ہے ان کے خلاف ان کو بھڑکا دینا۔ اس میں فوج بھی ہے، ہمارے جو فوج ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو جو کچھ اس وقت میں ہم پوسٹیں لگاتے ہیں، جو ہم اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیرو بن گئے ہیں فوج کے خلاف بات کر کے، یہ اصل ففتھ جنریشن وار کے میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے میں۔ اور جب خدا نخواستہ نقصان ہو جائے گا تو آپ کہیں گے یہ امریکہ کی سازش تھی، فلاں کی سازش تھی۔